ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 13واں سے 12 شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس کو جو ہے وہ بری نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس کو جو ہے وہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر جو ہے میرا رب رحم فرمائے. انبیاء علیہ السلام جو ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تربیت ایسی فرماتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ گناہ جو ہے ان سے نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا ہے. میرا نفس بھی جو ہے وہ مجھے گناہ پر ابھار رہا تھا اور جو ہے گناہ جو ہے سرزد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میں بچا رہا. آگے جو ہے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جو آپ نے خواب کی تعبیر دی ہے کہ اب 7 سال خوشحالی کی ہوں گے، آئندہ 7 سال قحط کے آئیں گے، تو اس کا سارا انتظام کون کرے گا، کون اس سسٹم کو سنبھالے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پیشکش کر دی اور فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے جو ہے وزیر خزانہ بنا دیجیے، کیونکہ انی حفیظ علیم. ایک تو یہ ہے کہ میں اس غلے کا، اس سارے اناج کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی میرے اندر امانت داری، دیانت داری بھی ہے، اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور دوسرا ہے کہ علیم، میں جو ہے اس عہدے کا اہل ہوں اور اس کی سمجھ رکھتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ عام حالات میں تو کوئی بڑا عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئے گی. لیکن اگر آس پاس لوگ جو ہے کرپٹ قسم کے لوگ ہوں، نااہل ہو، اور آدمی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی کہ میں اگر اس عہدے پر آ گیا تو لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، تو لوگوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے عہدہ طلب کرنا جائز ہے. بہت سارے علماء الحمدللہ آخر جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہیں، اور بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کرسی کی طلب کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ہر منصب کو طلب کرنا، کرسی کو طلب کرنا جب ممنوع ہے جبکہ ذاتی مفاد کے لیے ہو، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہو، جائیدادیں بنانے کے لیے ہو. لیکن جو ہے اگر لوگوں کی خدمت کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے کی صلاحیت بھی دی ہو اور اپنے نفس پر یہ اعتماد ہو، اطمینان ہو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو اس حال میں، تو اس صورت میں عہدے کا طلب کرنا جائز بھی ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ عہدے کو طلب نہیں کریں گے تو جو ہے کرپٹ لوگ مسلط ہو جائیں گے اور عمومی لوگوں کا جو ہے ان کے عہدے کی وجہ سے نقصان ہوگا. تو اس حال میں تو ہے ایسے شخص کا عہدہ طلب کرنا اور اس کی کوشش کرنا واجب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عہدے کی اہلیت اور صلاحیت دے رکھی ہو. آگے جو ہے جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک سسٹم بنایا کہ ایک اونٹ کے بقدر جتنا سامان آتا تھا تو وہ ایک شخص کو جو ہے معمولی قیمت کے عوض جو وہ دے دیا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے اور اس کے قریبی فلسطین لگتا ہے، آج بھی جو ہے مصر کا بارڈر فلسطین کے ساتھ لگتا ہے. اور ضمن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مالی امداد، زکوٰۃ، فطرے میں بھی ان کو یاد رکھیں کہ ان کا بھی جو ہے اس کے اندر حق ہے اور الحمدللہ امداد ان تک پہنچ رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فلسطین کے علاقے کنعان کے اندر جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے جو ہے بیٹے تھے، اور وہاں سے جو ہے وہاں بھی قحط کے آثار آئے. تو ان کے جو ہے 10 بیٹے، بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے وہ والد صاحب کے ساتھ رہے، 10 بیٹے غلہ لینے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو شروع سے ہی بالغ تھے، بڑے تھے، تو ان کی شکل و صورت میں، حیت میں اتنی تبدیلی نہیں آئی. لیکن انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت جو ہے حضرت کی عمر صرف 7 سال تھی. اور اب یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دے دیا اور جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ قیمت بھی سامان میں ڈال دی. اور ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی اس کا بھی غلہ دے دیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ اصول کے خلاف ہے اور آئندہ تم اس بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں بھی تمہارا غلہ نہیں دیا جائے گا. ایک تو یوسف علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا
کہ بھائی اگر آپ آئندہ اپنے بھائی کو نہیں لے آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ جب انہوں نے اپنے شہر جا کے غلہ کھولا تو دیکھا کہ بھائی غلہ بھی آ گیا اور اس کے ساتھ جو قیمت ادا کی تھی وہ بھی آ گئی، تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ آئندہ انہوں نے بھائیوں کو بھی لانے کے لیے کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے غلہ جو ہے کچھ دن چلا ختم ہو گیا، جب واپس جانے لگے تو بھائیوں نے کہا کہ اب بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں ورنہ ہمیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو اب میں تم پہ اطمینان نہیں کرتا مگر یہ کہ تم مجھے اللہ کا عہد دو کہ جو ہے اس کی حفاظت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور وہ بنیامین کو لے کے 11 بھائی جانے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بحیثیت والد ایک عجیب نصیحت کی کہ لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بچوں تم 11 جو ہے بچے ہو، سارے جوان تھے، خوبصورت تھے، توانا تھے، تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازے سے جانا۔ اس کی وجہ علماء نے فرمایا تاکہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر بد جو ہے لگتی ہے، نظر لگنا برحق ہے، حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے، حفاظتی دعائیں پڑھنی چاہیے، حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے۔ البتہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، البتہ یہ صرف ایک تدبیر ہے، ورنہ اگر اللہ پاک کسی کو جو ہے نفع نقصان پہنچانا چاہے تو حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے 11 بھائی گئے، یوسف علیہ السلام نے ان دو کو ایک کمرے میں بھیج دیا، 10 کو اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں جو ہے تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور ان بھائیوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے تو اس کے بارے میں غمگین مت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں بھائی چاہتے تھے کہ ہم جدا نہ ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی ترکیب یہ کی کہ جب یہ جانے لگے غلہ لے کے تو وہ پیمانہ جس کے ذریعے سے اناج کو ناپ رہے تھے بڑا قیمتی تھا، وہ بنیامین کے سامان میں ڈلوا دیا، اور جب یہ جانے لگے تو اعلان ہو گیا کہ بھائی وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، تو جس کے سامان میں پیمانہ نکلے گا اسی کو روک لیا جائے گا، اور اس یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا تھی، جس کے پاس سے کوئی مال ملتا تو اسی کو جو ہے روک لیا جاتا تھا۔ تو جب مال تلاشی تھی تو بنیامین کے سامان سے مال نکلا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تو ہم اپنے پاس روکیں گے۔ تو بھائیوں نے بڑی التجا کی کہ ہمارے والد صاحب ضعیف ہیں اور آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ناانصافی ہوگی۔ آخرکار بھائیوں کو جانا پڑا، البتہ روایت میں کہ بڑا بھائی نہیں رک گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، کتنا بڑا سبق ہے کہ پہلے ایک بیٹا گم ہو گیا یوسف، پھر اس دوسرا بھی بیٹا جو محبوب وہ بھی محبوب تھا، چھوٹے تھے بنیامین، لیکن آپ نے دونوں موقع پر فرمایا کہ اب صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی پر جتنے حالات آئیں تو اسے جو ہے صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے وقال یا اسف علی یوسف، اس موقع پر فرمایا کہ ہائے افسوس یوسف پر، یوسف کی جدائی پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کی وجہ سے اور اندر سے آپ گھٹ رہے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی چلی گئی، اور فرمایا انما اشکو بثی وحزن الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ، میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آدمی پر حالات آتے ہیں، یہ آزمائش کا جہان ہے، لیکن لوگوں کو شکوے شکایت نہیں سنانا چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جو ہے اپنا جو ہے شکوہ رکھنا چاہیے، اپنا غم اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، جاؤ یوسف اور اس کے بچے اور اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس سے بھی سبق ملتا ہے کیسے ہی حالات آ جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ مایوس جو ہے وہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ بھائی گئے تو اس موقع پر جو یوسف علیہ السلام نے اس رات سے پردہ اٹھایا اور کہا اپنے بھائیوں کو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ جب توجہ کی غور سے دیکھا تو کہا کہ انک لانت یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ اب شک ہوا، یوسف علیہ السلام نے وہاں بتا دیا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس موقع پر ایک عجیب جملہ کہا جو پورے سورہ یوسف کا جو ہے آپ سمجھنے کے خلاصہ ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اور صبر کا دامن تھامتا ہے تو اللہ پاک جو نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں جو ہے ان کو سنوارتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کیسے ہی حالات آ جائیں، تقوی یعنی
گناہوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. تو حالات تو آتے ہیں عارضی طور پر، لیکن اللہ پاک آخرت میں تو سرفرو کریں گے. لیکن ایسے لوگوں کو، ایسی صفات والوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرکار ایسے لوگوں کو جو اللہ پاک فتح عطا فرماتے ہیں. ان بھائیوں نے اپنے قصور کا اعتراف فرمایا. یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیے. اب بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن جو ہے تم پر میں کوئی تان نہیں کرتا. یغفر اللہ لکم، اور اللہ بھی جو ہے تمہیں معاف کرے، تمہاری مغفرت کرے. پھر یہ سارے بھائی گئے. اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ حالانکہ کافی فاصلہ ہے مصر اور فلسطین کے درمیان. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بھائی کو ایک قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کی جو ہے آنکھوں پر ڈال دینا تو ان کی بینائی آ جائے گی. علماء فرماتے ہیں دونوں معجزے تھے. ادھر یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، قمیض بھیجی کہ بینائی آ جائے گی والد صاحب کی، اور والد صاحب کو خوشبو آنا سینکڑوں میل سے، یہ ان کا معجزہ تھا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب سارا قصہ پتہ چلا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جانے لگے. آپ نے اپنے والدین اور بھائیوں کا جو اکرام کے لیے جو ہے باہر نکل آئے اور والدین کو تخت پہ بٹھایا. اور پھر ان سب حضرات نے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی. یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ سجدہ تعظیماً تھا، ادباً تھا، احترام کا تھا. جو پچھلی امتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ منع ہے. عبادت کے لیے سجدہ تو کسی امت میں جائز نہیں رہا، لیکن کسی کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے سجدہ کرنا پچھلی امتوں میں اس کی اجازت ہے، لیکن ہماری شریعت میں ممانعت ہے. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اجنبی لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں کیونکہ آپ اس بات کے زیادہ لائق ہیں. تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور جس وقت یہ بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے. یہ سارا قصہ قرآن نے بیان کر دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا اور سینکڑوں برس قبل اس پورے واقعے کی تفصیل حاصل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے. اور آپ کی زبان مبارک پر اس صورت کا جاری ہو جانا آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے. آگے سورہ رعد شروع ہوتی ہے. اللہ پاک نے شروع میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات جس نے 7 آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. آج چھوٹی سی چھت بھی جو ہے ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتی، اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جو زمین سے بھی مختلف قسم کے میوے اور پھل نکالتا ہے. ایک ہی پانی سے جو ہے تم ان کو سیراب کرتے ہو، لیکن ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کا سائز مختلف ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، مادہ اور جو بھی اپنے پیٹ میں حمل اٹھاتی ہے، حمل کا بڑھنا اور کم ہونا سب اللہ کے علم ہے. کیسی اللہ پاک قدرت والے ہیں. کتنی کروڑوں جو ہے عورتوں کے پیٹ میں حمل بچہ بن رہا ہے. اسی طریقے سے گائے کے، بھینس کے اور پرندوں کے پیٹ میں، کیڑے مکوڑوں کے پیٹ میں جو ہے وہ حمل ہے. لیکن اللہ پاک جو ہے سب اللہ کے علم ہے. اور فرمایا کہ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، اور دن کے اجالے میں جو کوئی کام کرے، رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے، سب اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اور آگے پیچھے ہماری ایک فرشتوں کی جماعت ہے. دیکھیں ایک کرامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ صبح سے شام تک اور پھر شام سے اگلی صبح تک جو ہے ایک جماعت حفاظت کے لیے مقرر رہتی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں ناگہانی آفت سے ہم بچ گئے. تو اس میں فرشتوں کا دخل ہوتا ہے اور یہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں. لیکن جب اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ فرشتے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق اور باطل کی ایک مثال دی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو آپ دیکھیں پانی جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کوڑا آ جاتا ہے اور جو ہے اس طریقے سے جھاگ آ جاتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جھاگ کوڑا سب ختم ہو جاتا ہے. اور وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو اصل پانی ہے نفع دینے والا، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شہر، کسی علاقے میں جو ہے اہل باطل کا غلبہ ہوتا ہے، ان کا طوطی بولتا ہے، لیکن ایک وقتی طور پر ہوتا ہے. لیکن اصل جو ہے وہ اہل حق کا غلبہ ہوتا ہے اور حق والے غالب آتے ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی انسان کے اندر اگر نفع ہوگا، وہ انفع ہوگا، تو پھر جو ہے اللہ پاک جو ہے
नफ़ा का जो नफ़ा देने वाली जो चीज़ होती है, तो उस सूरत में जो है अल्लाह पाक जो है और उनसे जो है काम लेते हैं और लोग जो है उसको कबूल करते हैं। आगे जो है फरमाया कि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, आगे जो है अक्लमंदों की निशानी का बयान किया कुरान ने कि अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अक्लमंद वो लोग कौन हैं, अक्लमंद लोग कौन हैं जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं, जो अल्लाह से वादा किया है कि दुनिया में जाके आप पर ईमान लाएंगे, आपकी इताअत करेंगे, उस अहद को पूरा करते हैं और उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिन रिश्तों के जोड़ने का जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अपने रब से डरते हैं और क़यामत के दिन के पूरे हिसाब से डरते हैं। और फरमाया कि वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा, हमें हमेशा सब्र का दामन थाम के रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। और सातवीं सिफत अजीब फरमाई वयदरऊना बिलहसनति सय्यिआ, बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। कुरान कहते हैं जिसमें ये 7 सिफात होंगी तो अल्लाह पाक जो है उसके लिए आखिरत का ठिकाना है, हमेशा के बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और फरिश्ते जो है हर तरफ से उनको सलाम करते होंगे। आगे जो है कुरान अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो कि ईमान वाले हैं उनके दिल अल्लाह की याद से ही मुतमईन होते हैं। और अला सुल्लु बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का चैन और इत्मीनान जो है वो अल्लाह की याद के साथ वाबस्ता है। ये बात समझ लें कि हम पैसे से असबाब राहत तो जमा कर सकते हैं, बड़ा बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, एयर कंडीशन लगा लिए, नरम बिस्तर बिछा लिए, अच्छे अच्छे कालीन बिछा लिए, लेकिन जो दिली सुकून और इत्मीनान है वो अल्लाह की याद से ही हासिल होगा। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आपसे पहले भी जितने अंबिया किराम भेजे उनकी भी बीवियां थी और उनके भी बच्चे थे, तो ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है कि नबी कोई फरिश्ता होना चाहिए बल्कि हिकमत का तकाजा भी यही है, इंसानी अकल भी यही कहती है कि जाहिर सी बात है अगर नबी फरिश्ता होता तो वो अमली नमूना किस तरीके से बनता। फरिश्ते को ना नींद आती है ना उसको भूख लगती है, और मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो जो है आसमानी हिदायत का अमली नमूना बन के दिखाए। आगे सूरह इब्राहिम शुरू होती है, शुरू में अल्लाह पाक फरमाते हैं किताब ए नबी हमने इसलिए उतारी है कि लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आएं। अंधेरे बहुत सारे हैं, बातिल के रास्ते बहुत सारे हैं, कुफ्र का रास्ता है, शिर्क है, तरह तरह के गुनाह हैं, गुमराही है, लेकिन नूर रोशनी एक ही है, वो कुरान की रोशनी है, वो इस्लाम की रोशनी है, उसकी तरफ आप लेकर आते हैं। और फरमाया कि हमने जितने भी रसूल भेजे इल्ला बिलिसानी कौमिही, मगर ये है कि वो उसी कौम की ज़ुबान में थे। मुशरिकीन ने ये भी एतराज़ किया कि भाई ये अरब में से क्यों है, कोई और ज़ुबान क्यों नहीं है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर तो तुम ये एतराज़ करते कि नबी जो है हमारी ज़ुबान में नहीं आया, जो कुरान नाज़िल हुआ वो दूसरे की ज़बान में तो हम समझ नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है जब तुम अरब हो तो कुरान करीम भी अरबी में है और नबी भी जो है अरबी में है, ताकि जो है उनका कलाम आसानी समझ सको। आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने यह ऐलान कर दिया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र से काम लोगे तो मैं मजीद नेमतों में इजाफा करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। देखें उलमा फरमाते हैं आज इंसान को अल्लाह पाक जो भी नेमत दे, अगर वो चाहता है कि वो नेमत उसके पास बाकी रहे तो शुक्र की आयत डाले। आज मिन हैसुल कौम हम नाशुक्री में मुब्तला हैं। बाज़ लोग अपने हम मुल्क पाकिस्तान की बुराइयां करते करते नहीं थकते। देखिए इस्लाह की गर्ज से कमियां कोताहियों पर बात करनी चाहिए, हल पेश करना चाहिए। कमियां कोताहियां सैकड़ों हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप मुल्क पाकिस्तान को अगर कंपेयर करेंगे दीगर इस्लामी ममालिक से भी, तो हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने हर किस्म के वसाइल दिए और हर किस्म की नेमतें हैं। और सबसे बड़ी बात जो दीनी माहौल यहाँ मुयस्सर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने मदारिस हैं, जितनी खानकाह हैं, तबलीगी मराकिज़ हैं, उलमा हैं, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें अपने मुल्क की भी कदर करनी चाहिए। हम इस पे गौर ना करें कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह पाक की क्या क्या अच्छी अच्छी नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने जो सेहत की नेमत दी है, जो आंखों की नेमत दी है, जो जिस्म दिया, यही कितनी बड़ी नेमत है। आगे अल्लाह ताला ने जो है कुरान का नक्शा खींचा है कि अल्लाह पाक जो है क़यामत के दिन कुल कायनात को जमा करेंगे तो कमज़ोर लोग अपने सरदारों से कहेंगे कि भाई हमने तुम्हारी बात मानी और हम तुम्हारे पीछे चले, क्या तुम हमें जो है अल्लाह के अज़ाब से बचा सकते हो। तो वो कहेंगे कि भाई अगर हम हिदायत पर होते तो तुम्हें हिदायत देते। अब तो जो है बराबर है हमारे लिए कि हम चीखो पुकार करें या सब्र करें, जहन्नम की आग से हमें छुटकारा नहीं। और शैतान उस मौके पर वाज़े कह देगा कि देखो मुझे कसूरवार मत ठहराओ, जो अल्लाह ने वादा किया था वो अल्लाह ने वादा सच कर दिखाया, और जो मैंने तुमसे वादा किया था उसकी मैंने खिलाफ वर्जी कर दी। वला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, अब मुझे मलामत मत करो,
اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو. میں نے تو صرف تمہیں باطل راستہ دکھایا، برائی کا راستہ دکھایا، لیکن مجبور تو نہیں کیا، کرنے والے تو تم ہی تھے. لہٰذا نہ اب میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. آگے اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی مثال دی. کلمہ طیبہ، کلمہ توحید جو ہے اس کی مثال ایک درخت سے دی، اور علماء نے لکھے کھجور کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اندر تک، اور اس کے وہ تناور درخت ہے، اور اس کے پتے جو ہے وہ جو ہے بہت اونچے ہیں اور اوپر تک ہیں. اسی طرح جو ہے جب کلمہ طیبہ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید جو ہے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے انسان کی مومن کے جو ہے بدن سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں. اور جو ہے جس طرح درخت کی شاخیں جو ہے اوپر کو جاتی ہیں، تو اللہ پاک جو ہے مومن کے اعمال بھی جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ شرکی اور کفری کرنے کی مثال اس بیل کی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں نہ ہو، بلکہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جھٹکا دیا جائے تو وہ اکھڑ جائے. آگیا سورت کے اختتام پہ اللہ پاک نے جو ہے سورت کا نام ہی ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکے کی وادی کی طرف گئے، جب وہ ویران تھی اور بیت اللہ کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے عجیب دعائیں مانگی ہیں. ایک تو جو ہے اس علاقے کے لیے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور معیشت کے لیے دعا مانگی کہ ہر قسم کے پھل اور میوے یہاں کھنچتے چلے آئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ دیکھیں مکہ مکرمہ جو ہے خود جو ہے وہاں کی کوئی پیداوار نہیں ہے، لیکن ہر قسم کی ضروریات اور مختلف قسم کی چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی، جو ہے دوسرے ممالک سے جو ہے وہ وافر مقدار میں جو ہے میسر ہوتی ہے. اور اولاد کے لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے اور میری اولاد کو یا اللہ پر نماز کو قائم کرنے والا بنا. اس سے پتہ چلا کہ والدین کو جو ہے اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی امن اور معیشت کی دعا مانگی کہ اولاد کے لیے جو ہے دنیا میں رہنا ہے تو ان کی اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے ان کو وسائل مہیا کریں، لیکن اس سے زیادہ ان کی دین کی فکر کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کی درستگی کی دعا مانگی اور نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگی. آگے اللہ پاک نے جو ہے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس دن حال یہ ہوگا کہ اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، دوسری زمین بچھائی جائے گی حساب کتاب کے لیے، اور مجرمین جو ہے مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. آج تو بڑا پروٹوکول ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تو کل حال یہ ہوگا، کل یہ رسوائی ہوگی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور تارکول کی قمیص پہنائی جائے گی. وتغشی وجوہہم النار، اور آگ نے جو ہے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہماری جو ہے اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.